جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی، تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت، اور اگر اس میں کوئی بات ایسی لکھی ہے جو تحقیق کے برخلاف ہے تو وہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے، وہ مطلب چیزیں نکال دی جائیں گی۔ اور یہ چیز مجھے پہلے اس سوال سے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کی، کچھ لوگوں نے ای میلز مجھے بھیجی، میں نے مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کو آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے عصر کے وقت میں نے فون کیا، تو مجھے بتا رہے تھے میں اس وقت علاج کے لیے لاہور آیا ہوں، تو میں نے کہا سر مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح اس کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہیں، تو انہوں نے تسلی سے سنا، تو ان کا بیٹا وہ اب 2nd پرنٹنگ میں ہے، تو ابھی پرنٹنگ نہیں ہوئی ہے، ہم نکال دیں گے اس میں سے، آپ بتا دیں۔ تو پھر میں نے ان کا جو قریبی ہیں مولانا احتشام صاحب، ان کو فون کر کے میں نے کہا جی ان کو بتا دوں، کہتے ہیں بتا دیں۔ میں نے ان کو پھر ای میل کر کے اس کے امیجز بھی بھیج دی ہیں جو میرے پاس آئے تھے، پہلے میں نے خود پڑھے، ایویں نہیں آگے فارورڈ کی کہ واقعی وہ بات ہو بھی، تو وہ ان کو فارورڈ کر دی ہیں، اور ان کو پھر میں نے بتا بھی دیا ہے، ان کو مل بھی کیا ہے، ان کا اوکے کا میسج بھی آ گیا ہے۔ میں نے ان کو یہ نہیں کہا آپ نکال لیں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو پابند کرنے کے، میں نے کہا جی اس کو آپ دیکھ لیں، ہماری تحقیق کے مطابق یہ اس طرح نہیں ہے۔ پھر میں نے طارق جمیل صاحب سے فون پہ بات کی کہ حضرت حسین علیہ السلام کی 3 شرائطوں والی تو بات ہی غلط ہے، یہ تو وہ سٹوری ہے جو فٹن بیٹھتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرا اس پہ کلپ ہے، تو مجھے کہنے لگے میں نے وہ سارا کلپ دیکھا ہے، تو میں نے کہا پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نکال دیتے ہیں، تو یہ انہوں نے کمٹ کیا۔ دوسرا یہ کہنا ہے کہ جی وہ طارق جمیل صاحب نے کتاب میں کوئی لکھ دیا ہے تو وہ اب کوئی حرف آخر ہو گیا ہے، حرف آخر صرف اللہ کی کتاب ہے۔ ہم اگر کسی کو پروموٹ کرتے ہیں تو قطعاً اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کی ہر بات کو میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ میری بھی ہر بات حرف آخر نہیں ہے، اگر مجھ سے کہیں سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے تو سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، اور میں بولتا ہوں بعض کا ایسا سلپ آف ٹنگ بھی ہوتا ہے کہ بولنے والے کو بولنے کے دوران 100% یقین ہوتا ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں۔ مثلا یہ پچھلے دنوں میرا ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا، جیسے عوام ویسے حکمران، اس میں بولتے بولتے مجھ سے یہ جملہ نکل گیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے 571 عیسوی میں، حالانکہ جب میں بول رہا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ولادت بولا تھا، لیکن جب ویڈیو سنی ہے تو وہ اس میں وفات تھا، لیکن اپنے کانٹیکسٹ میں وہ بات ٹھیک تھی، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ٹائٹس نے نبی علیہ السلام سے 500 سال پہلے یروشلم پہ حملہ کیا تھا، اور میں نے بولا کہ ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا اور نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی 571 میں، وہاں میں ولادت کی جگہ وفات کا لفظ بول گیا، تو اپنا کانٹیکسٹ ہی بتا رہا تھا میں ولادت کا ہی ذکر کر رہا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسے وام تو امام بخاری امام مسلم کو راویوں کے نام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، بعد کے لوگوں نے جب اس کے اوپر کیا تو وہ امام بخاری کو بھی ان کی زندگی میں اگر بتایا جاتا نا تو وہ کہتے ہیں ہاں، کیونکہ امام بخاری نے خود اسماء و رجال پہ کتابیں لکھ کے بتایا ہوا ہے کہ یہ راوی فلاں بن فلاں ہے، اور کس طرح ہوتا ہے، کئی راوی ایسے ہیں جن کے دادوں تک کے نام سیم ہوتے ہیں، پردادوں کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن کبھی لکھتے ہوئے کوئی غلط ہو جائے، اب وہی بندہ اپنی دوسری تاریخ کبیر میں لکھ رہا ہو کہ یہ راوی فلاں ہے اور بخاری میں وہ دوسرے کو مینشن کر دے، تو اس کو آپ ایک کاتب کی غلطی کہہ سکتے ہیں، ہیومن ایرر۔ ہاں ہیومن ایرر ہے، یہ ایرر کسی سے بھی ہو سکتا ہے یار۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کئی بار نماز میں بھولے ہیں تو سجدہ صاحب کیا، آپ کو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی توجہ نہیں تھی نماز میں، آپ میرے لیے اپنے لیے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہیومن ایرر ہو سکتا ہے، بعض اوقات انسان سے کوئی چیز اوور لک ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں بتانے کے باوجود کوئی ڈٹا رہے اور کہے نہیں میں نے جو فرما دیا یہی حق ہے، ایسا نہیں ہے، اور ہیومن ایرر ہونا ضروری ہے، ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرفیکٹ اللہ ہے، انسان تو پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، مخلوق کا مخلوق ہونا ہی امپرفیکشن ہے، پرفیکٹ خالق ہی ہو سکتا ہے، مخلوق تو ہے امپرفیکٹ ہے،
کیونکہ مخلوق کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے. مخلوق کی زندگی مستعار ہے, اللہ کی زندگی اپنی ہے. هو الحی القیوم. ہم زندہ ہیں اس کی وجہ سے. جب ہماری ہر چیز ہی ادھار کی ہے تو ادھاری تو خود ادھار ہونا ہی سب سے بڑی کمزوری ہے. ہم اس کی وجہ سے ہیں. اور آج فیصلہ کر دے تو کل من علیہا فان, تو پیچھے صرف رب. ٹھیک ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. یعنی میں اگر بار بار تبلیغی جماعت کو کہتا ہوں مجھے بڑی محبت ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے تبلیغی جماعت جو فضائل اعمال پڑھتی ہے میرے پیٹ میں تو درد اٹھتا ہے کہ یار قرآن کیوں نہیں پڑھتے. لیکن ان کی جو ایفرٹس ہیں, جو کوششیں ہیں, ان کو میں صحیح کہتا ہوں. میں ان کو ایک دینی غلبے کے اعتبار سے غالب جو ان کے اندر ہے وہ نیکی کا مادہ ہے. ٹھیک ہے, تو نبی الاسلام اگر کسی بات سے خوش ہوں, آپ تو کئی صحابہ سے بھی خوش ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی 100% چیزیں نبی الاسلام اون کرتے ہیں. یہ تو صحابی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میری 100% چیزیں اون کی جا رہی ہیں, ایسا تو نہیں ہے. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت, جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 6 بندوں سے نبی علیہ السلام اپنی وفات تک راضی رہے. عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص. تو یہ وہ جو رکنی کمیٹی بنائی تھی, یعنی وہ ٹوٹل 10 تھے نا اشراف مبشرہ, اس وقت تک وہ 6. ہاں, وہ چونکہ رشتہ دار تھے سیدنا جو سعید ابن زید تھے, اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر فاروق نے ان کا نام نہیں لیا, ورنہ وہ بھی شامل تھے. اور ابو عبیدہ ابن جرح فوت ہو چکے تھے, حضرت ابو بکر آلریڈی فوت ہو چکے تھے, حضرت عمر ایک خود تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان 6 سے وفات تک راضی رہے, تو یہ مطلب ہے کہ 6 جو کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے مرتے دم تک وہ سب کا سب ہی ٹھیک ہوگا. تو پھر اس میں وہ چیزیں کہاں جائیں گی جو انہوں نے کی اور اس کے اوپر خود پچھتاوے کا اظہار کیا اور اس کو اپنے ڈیسیژنس کو ریورس کیا, وہ کہاں جائیں گے؟ اس کی مثال آپ دیکھ لیں. خود حضرت عمر کے بارے میں ترمذی میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا آ کے کہتا ہے, بتائیں, ان کے بیٹے کو ایک شامی آ کے کہتا ہے, اور یہ حضرت عمر کے دور کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے حضرت میر معاویہ کے دور کی. اہل شام میں سے ایک شخص آ کے کہتا ہے جامعہ ترمذی میں کہ بتائیں حج تمتع جائز ہے یا ناجائز؟ وہ کہتے ہیں جائز, یہ تو سنت ہے. انہوں نے پہلے منوا لیا کہ بعد میں مکر ہی نہ جائے. پھر ان کا آپ کے والد تو منع کرتے تھے حج تمتع سے, بلیک میل کیا نا کہ پہلے غلط کروا لیں تب کہ پھر جب ابے کی بات پہ چلے گی پھر دیکھو ہوں ابے نو غلط کہنا ہے کہ نہیں. تو ان کو پتا وہ صحابی تھا, وہ بھابی تو نہیں تھا, نہ بابی تھا, وہ تو صحابی تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ, اگر ایک بات کا حکم رسول اللہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو اطاعت رسول اللہ کی جائے گی یا میرے باپ کی؟ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا پھر نبی علیہ السلام تو ہمیں حج تمتع کا حکم دیتے تھے, تو نبی علیہ السلام کی بات ہی مانی جائے گی. آپ کوئی کہے جی حضرت عمر نے جو حج تمتع پہ بندی لگائی تھی نبی علیہ السلام سے بڑے خوش تھے, یہ کون بیوقوف کہے گا؟ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان نے حج تمتع پہ بندی لگائی تو حضرت علی نے مخالفت کی. انہوں نے کہا میں آپ کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں چھوڑ سکتا, اور انہوں نے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کی. تو کسی بندے کی زندگی میں 2-4 واقعات اس کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کرتے. نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعات اس لیے صحیح ہو جائیں کہ وہ بندہ صحیح ہے, نہیں, غالب کسی زندگی کا پورشن دیکھا جاتا ہے. تو گلدستہ اہل بیت میں غالب پورشن جو ہے وہ محبت اہل بیت والا. غلطی ہو سکتی ہے, کوئی انسانی کوشش ہے, ٹھیک ہوگا.